بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی گرفتاری سیاسی نہیں، نون لیگ۔ دنیا بھر کی 10 بڑی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد ڈنمارک کی سرحدی سیکیورٹی سخت۔ لندن میں گلیوں میں سونے والے افراد کی تعداد 3000 سے تجاوز۔ گیان واپی نہ ہی مسجد ہے اور نہ ہی مندر بلکہ یہ بدھ مٹھ ہے، بدھ مذہبی پیشوا۔ بسکٹ، کیک اور سوڈا مشروبات سے پسری کے خطرات میں اضافہ۔ خلا سے انسانیت کو بھیجا گیا ایک پیغام۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ریاستی تحائف بیچ دیے، اس لیے عمران خان کی گرفتاری سیاسی نہیں۔ نواز شریف نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کا جواب دیا اور عدالتیں موجود ہیں جہاں الزامات کا جواب دینے کا سب کو حق ہوتا ہے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 9 مئی حملوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے۔ عمران خان اپنے دفاع کے لیے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، لیکن نواز شریف نے نیب کی 150 پیشیاں بھگتیں۔ قانون کو دھمکیاں دینے سے آپ مقدمات سے نہیں بچ سکتے اور آپ عوام کو ہر دفعہ اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے۔ کیا سرکاری املاک، ہسپتالوں اور سکولز پر حملہ کرنے والوں کو رعایت دی جا سکتی ہے؟ عمران خان 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ عمران خان سے معیشت کی خرابی کا پوچھا جائے تو وہ کابینہ پر ڈال دیتے ہیں۔ عمران خان کو عدالتی حکم پر گرفتار کیا گیا اور کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا۔ عمران خان نے سیاسی مخالفین کو قید کروایا اور اپنے دور میں میڈیا کارکنوں پر بھی تشدد کروایا۔ پہلی بار دیکھا کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بموں کا استعمال کیا۔ پرامن احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت یا کارکن کا جمہوری حق ہوتا ہے، ایسا دوستو نون لیگ کا کہنا ہے۔ دنیا بھر کی 10 بڑی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ بھارت کی بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ فہرست سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کی گئی ہے۔ فہرست کے مطابق پہلے نمبر پر 180 ملین کارکنان کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی موجود ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر چائنا کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے جس میں کارکنان کی تعداد 98 ملین ہے۔ تیسرے نمبر پر بھی بھارت کی ہی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس 50 ملین کارکنان کے ساتھ موجود ہے۔ فہرست میں چوتھے اور 5ویں نمبر پر امریکہ کا قبضہ ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی 47 ملین اور ریپبلکن پارٹی 36 ملین کارکنان کے ساتھ تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ فہرست میں چھٹے اور 9ویں نمبر پر بھی بھارت کی سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ 7ویں نمبر پر ترکی کی 11 ملین کے ساتھ AKT پارٹی۔ دنیا کی 10 بڑی سیاسی جماعتوں کی فہرست میں دوستو پاکستان تحریک انصاف 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی تعداد فہرست میں 10 ملین بتائی گئی ہے۔ یورپی ملک ڈنمارک میں پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات کے بعد سیکیورٹی کی کشیدہ صورتحال کے باعث سرحدی سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ اسی طرح کا فیصلہ گزشتہ ہفتے سویڈن کی حکومت کی جانب سے بھی دیکھا گیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں اسلام مخالف عناصر نے ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، جس سے مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دونوں ممالک کی حکومتوں سے ایسی کارروائیوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈنمارک حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے آج یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس وقت اس بات پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے کہ ڈنمارک میں کون داخل ہو رہا ہے،
تاکہ مخصوص اور موجودہ خطرات کا جواب دیا جا سکے۔ حکومت نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ سیکیورٹی پولیس کے مطابق قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے جانے کے حالیہ واقعات کی وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال متاثر ہوئی ہے۔ سرحدوں کی سیکیورٹی اور ڈنمارک آنے والے مسافروں پر نگرانی مزید بڑھا کر ڈنمارک نے سویڈن جیسا قدم اٹھایا ہے۔ دونوں حکومتوں نے بے حرمتی کے واقعات کی بھی مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے قوانین بنانے پر غور کر رہے ہیں، لیکن یورپی شیطانی تہذیب کے حامل مقامی ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی فیصلے سے آزادی اظہار رائے کے حق کو نقصان پہنچے گا۔ لندن کھلے آسمان تلے گلیوں میں سونے والے افراد کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں گلیوں میں کھلے آسمان تلے سونے والے افراد کی تعداد میں ہونے والے اضافے کے پیش نظر سماجی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس انسانی مسئلے کا حل تلاش کریں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے برطانیہ میں گھروں کے کرایوں میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے تحت اپریل سے جون تک 3000 سے زائد افراد لندن کی گلیوں میں سو رہے تھے، جو گزشتہ سال اپریل سے جون کے مقابلے میں 9% زیادہ ہیں۔ گلیوں میں سونے والے افراد میں سے 50% ایسے ہیں جو پہلی بار ایسا کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ برطانوی حکومت نے انگلینڈ میں گلیوں میں سونے کو 2024 تک ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، لیکن ہوم لیس لنک کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ ہدف مکمل طور پر پہنچ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ کم قیمت گھروں کی کمی اور کرایوں میں اضافہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مسئلے کی جڑ کو تلاش کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو اپنی زندگی سڑکوں پر نہیں گزارنی چاہیے، لیکن جس طرح ملک میں زندگی بسر کرنے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر ایکشن نہ لیا گیا تو آنے والے مہینوں میں بے گھر افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ گیان واپی تنازعہ نے اس وقت ایک نیا رخ اختیار کر لیا جب بدھ مذہب کے ایک پیشوا نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دعویٰ کیا کہ گیان واپی نہ ہی مسجد ہے اور نہ ہی مندر بلکہ یہ بدھ مٹھ ہے۔ ملک میں کئی ایسے مندر ہیں جو بدھ مٹھوں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں۔ گیان واپی میں پائے گئے ترشول کے نشان بدھ مذہب کے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حقیقت یہی ہے کہ گیان واپی نہ تو مسجد ہے اور نہ ہی مندر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک نئی دریافت کا عمل شروع کیا گیا ہے جس میں پتہ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں جین اور بدھ مٹھوں کو توڑ کر مندر یا دیگر مذہبی مقامات بنائے گئے ہیں۔ ایسے سبھی مندروں اور مسجدوں کو ان کی پہلی والی شکل میں آنا چاہیے۔ بدھ مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی یہی چاہتی ہے۔ بدھ مذہب سب سے قدیم ہے۔ گیان واپی کو لے کر انہوں نے کہا کہ ASI نے اگر ٹھیک طرح سروے کیا تو بدھ مٹھ ہی وہاں پایا جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو گیان واپی ہمیں سونپ دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہب اسلام تقریباً 1500 سال قبل آیا اور ہندو مذہب 1200 سال پہلے آیا، لیکن بدھ مذہب تقریباً 2500 سال پہلے کا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بسکٹ، کیک اور سوڈا مشروبات کی کھپت گردوں میں پتھری کے خطرات میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ زیادہ مقدار میں چینی کی کھپت اس تکلیف اور کیفیت میں مبتلا کرنے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ گردے کی پتھری ہر 10 میں سے 1 سے زائد فرد کو متاثر کرتی ہے، جس کا سبب خون بنانے والے کرسٹل میں موجود فضلہ بنتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ کرسٹل سخت پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر درست علاج نہ کیا جائے تو مریض شدید تکلیف اور گردے کے انفیکشن میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ نئی تحقیق میں پہلی بار بتایا گیا ہے کہ چینی سے بھرپور غذائیں جیسا کہ مشروبات، مٹھائیاں، آئس کریم، کیک اور کوکیز اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے خطرات میں اضافہ کرتی ہیں۔ چائنا کے میڈیکل کالج کے محققین نے 11 سال سے زائد کے عرصے تک 30,000 کے قریب افراد کے ڈیٹے کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں شرکا نے خود کے گردے میں پتھری کی تکلیف
کے متعلق بتایا اور ان کی بتائی کی غذا سے ان کی چینی کھپت کا اندازہ لگایا گیا۔ تجزیے میں معلوم ہوا کہ وہ افراد جو اضافی چینی کھاتے تھے ان کے اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات 40% زیادہ تھے۔ اسی طرح وہ افراد جو کل توانائی کا 1/4 سے زیادہ حصہ اضافی چینی سے حاصل کرتے تھے ان کے اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے امکانات 88% زیادہ تھے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے خلا کی گہرائیوں میں سوالیہ نشان کی شکل کے ایک نشان کی نشاندہی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سوالیہ نشان کوئی پراسرار شے نہیں بلکہ 2 کہکشاؤں کے ملنے کی ایک شکل ہے۔ ایک کہکشاں کی طاقتور کشش ثقل کا دوسری کہکشاں کو کھینچنا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی میں شعبہ فلکیات کے سربراہ ڈاکٹر سٹیفن کے مطابق کائنات کے جس حصے میں ہم ہیں وہاں سے اربوں خربوں کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ تر کہکشائیں بیضوی شکل کی ہیں، یعنی فاصلے سے ایک بوند کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم بادلوں کی طرح جب ان کو غور سے دیکھا جاتا ہے تو آپ کو ان کی شکل میں ایسی چیزیں دکھتی ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خلا سے انسانیت کو بھیجا گیا کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن کائنات کا ایک نئے انداز میں کیا جانے والا یہ مشاہدہ اس ٹیلیسکوپ کی زبردست صلاحیتوں پر ضرور روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے پس منظر میں بگ بینگ جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی اس کی باقی ماندہ روشنی ہے۔ تائیوان میں ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جہاں اپنی من پسند ڈش کا نام سنتے ہی کوما میں گیا شخص اسے باہر آ گیا۔ چوبچ نامی 18 سالہ یہ نوجوان ایک ٹریفک میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس نوجوان کی طبیعت کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ اسے کوما میں جانے سے نہیں بچا سکے۔ اس لڑکے کے اہل خانہ اس کی تیمارداری میں ہی لگے ہوئے تھے، لیکن اس کو ہوش میں لانے سے قاصر رہے۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ معاملات اس وقت تبدیل ہو گئے جب وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں تمہاری پسندیدہ ڈش چکن فلے کھانے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے کی دھڑکن چل پڑی اور تیز ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکے کی طبیعت میں روز بروز بہتری آنے لگی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ امراض دل میں مبتلا یا فالج کے خطرے میں گھرے خواتین اور حضرات اگر ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی کھائیں تو اس سے دل کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ امراض دل کو روکا جا سکتا ہے۔ دنیا کے 60 ممالک میں لاکھوں افراد پر کیے گئے مطالعے کے بعد اس حقیقت کے مزید ثبوت ملے ہیں کہ اگر تیل والی آئلی مچھلیوں کو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کھایا جائے تو یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ تیل بردار مچھلیوں میں اومیگا 3 ایسڈ وسیع مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ امریکہ، جاپان، چائنا اور یورپ میں 1,92,000 افراد کی غذائی عادات کا جائزہ لیا گیا، جن میں 52,000 دل کے مریض بھی شامل تھے۔ ان میں سے جن افراد نے ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ مچھلی کا استعمال کیا ان کا دل تندرست اور توانا دیکھا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔